اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 اور 146 پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ وکأین من نبی قاتل معہ ربیون کثیر فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ رہے ہیں، غزوہ احد کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، جس میں ضمناً غزوہ بدر کا بھی ذکر آیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے ہی یہ آیات نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کانا، اور نہیں ہے، لنفس، کسی جان کے لیے، ان یہ کہ تموتا، اسے موت آئے، الا سوائے باذن اللہ، اللہ کے حکم کے، کتاباً لکھا ہوا ہے، مؤجلاً وقت مقررہ وقت، ومن یرد، اور من جو، یرد چاہتا ہے، ثواب الدنیا، بدلہ دنیا کا، نؤتیہ، ہم اسے دیں گے، منہا، اس میں سے، ومن یرد، اور جو چاہتا ہے، ثواب الآخرہ، آخرت کا بدلہ، نؤتیہ منہا، ہم اسے اس میں سے دیں گے، فسنجزی، وسنجزی، اور عنقریب ہم بدلہ دیں گے، عنقریب ہم جزا دیں گے، الشاکرین، شکر ادا کرنے والوں کو۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان کتنی بھی کوشش کر لے، اصل میں مجاہدین کو شہادت کا شوق ہوتا تھا نا، تو شہادت کے لیے وہ میدان جنگ میں جہاد میں حصہ لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ موت اپنے وقت مقررہ پر ہی آنی ہے، انسانوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ شہید ہو تو نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اس کا حکم نہ آ جائے، جب تک وقت مقررہ، جو موت کا وقت مقرر ہے، وہ آ نہ جائے، کیونکہ ہر انسان کی موت کا وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے۔ کوئی انسان بغیر وقت کے ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، اس کا جس وقت اللہ نے وقت لکھا ہے، جو لکھا ہوا ہے کتاب میں، وہی وقت ہوگا جس میں اس کو موت آئے گی۔ اس میں ہم مثال دیکھ سکتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ کا لقب ملا ہوا تھا انہیں، ان کی بہادری کی وجہ سے۔ انہوں نے کتنی جنگوں میں، 100 سے زیادہ جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس سے پہلے بھی، اور اسلام لانے کے بعد ان کی شدید خواہش تھی کہ انہیں شہادت کی موت نصیب ہو، لیکن انہیں بستر مرگ پہ ہی موت آئی، شہید نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنا پیغام چھوڑا کہ دنیا کے بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا، لیکن مجھے موت نہیں آئی میدان جنگ میں۔ جب وقت لکھا ہوا تھا، جگہ مقرر تھی، گھر میں ہی ان کی فوت ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم سے، جب کہ لکھا ہوا ہے، وقت مقرر ہے، جو وقت مقرر ہے۔ پھر فرمایا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے انہیں ہم اس میں سے دیتے ہیں۔ ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اسے اس میں سے دیں گے۔ یہی بات ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی چاہیے، دنیا کی اچھی زندگی چاہیے، تو ہم اسے دنیا کی زندگی ہی دیں گے، لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو یہ چاہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
تو اسے ہم دنیا کی بھلائیاں بھی دیں گے اور آخرت کی بھلائیاں بھی دیں گے۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ہی مانگی جائیں، کیونکہ اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمیں اپنا دامن وسیع کرنا ہے بس۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں عنقریب بدلہ دوں گا شکر ادا کرنے والوں کو، جو ہر بات پہ شکر ادا کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جیسی زندگی دی ہے، جیسی اللہ تعالیٰ نے جس طرح رکھا ہے اس حال میں خوش رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا بدلہ دیں گے آخرت میں انشاءاللہ۔ پھر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ، وَكَأَيٍّ اور کتنے ہی، من سے نبیین نبی گزرے ہیں، قاتلہ جنہوں نے جنگ کی، معاہو اور ان کے ساتھ، ربیون، ربی کہتے ہیں، حضرت امام حسن بصری نے ربی کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو علماء تھے، جو یہودیوں کے علماء تھے، ان کو ربی کہا جاتا تھا، اور حضرت ابن مسعود کی تفسیر میں ہے کہ کثیر تعداد کو، ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ربی کہتے ہیں، مطلب کتنے ہی بہت کثیر تعداد میں، آگے وضاحت بھی کر دی، کثیر ربیون کثیر، بہت زیادہ، جو رب والے بھی اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ وہ جو رب والے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے تھے پچھلی قوموں میں، جیسے ہم مثال لے سکتے ہیں حضرت طالوت علیہ السلام، ان کا مقابلہ ہوا تھا جالوت کے ساتھ، جالوت کے لشکر کے ساتھ، اور مومنوں کا لشکر بہت تھوڑا تھا، حضرت طالوت کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ تھے، کم لوگ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شرط رکھی تھی کہ جو بھی مجاہدین ہیں وہ راستے میں جو ندی آئے گی، جب جنگ پہ جا رہے ہیں جالوت کے ساتھ، راستے میں جو ندی آئے گی اس کا پانی نہیں پینا، اگر پانی پی لیں گے تو کمزور پڑ جائیں گے، تو بہت اکثر نے پانی پی لیا تھا، بہت کم تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، اور وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے وفادار تھے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، تو بہت کم تعداد میں تھے۔ وہ جنگ جو تھی وہ مسلمانوں کی جو پہلی جنگ تھی غزوہ بدر، اس سے بہت مماثلت رکھتی ہے، جیسے غزوہ بدر میں 313 تھے مسلمان اور 1000 کافر تھے، اس طرح ادھر طالوت کا بہت بڑا لشکر، بڑے دیو ہیکل لوگ تھے، اور ادھر چھوٹا سا لشکر تھا حضرت طالوت علیہ السلام کا، لیکن فتح اللہ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو دی تھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی وَقَائِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں جنہوں نے، جو کم تعداد میں تھے ان کے ماننے والے یا مجاہدین، اور ان کے جو ساتھی تھے، جو رب والے لوگ تھے، جو اللہ سے محبت رکھنے والے لوگ تھے، وہ بہت زیادہ تعداد کے ساتھ انہوں نے جنگ کی۔ فما وہنوا لما اصابہم، فما پس نہیں، وہنوا انہوں نے سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ سست نہیں پڑے، ان کے جو ارادے تھے وہ پختہ تھے، ان کے ارادے متزلزل نہیں ہوئے بڑے لشکر کو دیکھ کے، کیونکہ ان کا اللہ پہ ایمان تھا۔ لما اصابہم، اس لیے کہ جو ان کو پہنچا، جو ان کو تکلیف پہنچی، جو ان کو سختیاں پہنچی، اس کی وجہ سے وہ سست نہیں پڑے، جہاد کرنے سے انہوں نے گریز نہیں کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما اور نہ ضعوف، وہ کمزور پڑے، نہ ہی وہ وہنوا سست پڑے، وہنوا کا مطلب ہے ذہنی طور پر، ارادتاً ان کے ارادے سست نہیں پڑے، اور ضعوف کا مطلب ہے جسمانی کمزوری نہیں دکھائی، انہوں نے جسمانی کمزوری بھی نہیں دکھائی اور ارادے کی کمزوری بھی نہیں دکھائی۔ وَمَسْتَقَانُوا، اور نہ ہی وہ دبے، نہ ہی وہ ایک جگہ بیٹھ گئے، ایک جگہ جم گئے کہ ہم نہیں لڑتے، جیسے یہود، انہوں نے کہا تھا نا بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، نہ ہی وہ ذہنی طور پر کمزور ہوئے بڑے لشکر کو دیکھ کے، نہ ہی وہ جسمانی طور پر کمزور ہوئے، اور نہ ہی وہ ان سے دبے، بلکہ انہوں نے اللہ پہ پورا ایمان رکھتے ہوئے
پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ انہوں نے دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ تو ہے ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے یہ خوشخبری کئی دفعہ سنائی قرآن پاک میں۔ تو صبر جو ہے وہ جب تکالیف آتی ہیں تو پھر صبر تو کرنا پڑتا ہے۔ جو صبر نہیں کرتے وہ پھر کمزور بھی پڑ جاتے ہیں، ذہنی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، اور دوسروں سے دب بھی جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو برداشت کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد فرشتوں کی شکل میں آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، جو بھی اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پختہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق دے، اور اللہ پر توکل اور اللہ پہ بھروسے کی توفیق دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان جنگ میں بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔